دنیا میں تشریف لے کر کے آ چکے ہیں. شاعر آگے کہتا ہے اندھیرا کفر کا چھایا ہوا تھا ساری دنیا پر, ہوا ظلمت کا منہ کالا. میرے سرکار جب آئے اور لگاتے ہیں شہے ابرار کی آمد پہ ہم جھنڈے, لگاتے ہیں شہے ابرار کی آمد پہ ہم جھنڈے. کیوں؟ نسب کعبے پہ تھا جھنڈا میرے سرکار جب آئے, نسب کعبے پہ تھا جھنڈا میرے سرکار جب آئے. وہ لا کر اونٹنی چلنے سے قاصر تھی حلیمہ کی, وہ لا کر اونٹنی چلنے سے قاصر تھی حلیمہ کی. قدم ہر ایک سے آگے میرے سرکار جب آئے, قدم ہر ایک سے آگے میرے سرکار جب آئے. میرے آقا علیہ السلام والسلام کے دنیا میں آنے کا انداز نرالا ہے. حضور آئے ہیں تو اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے سراپا پائے کرے حسن و جمال بن کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں. میرے آقا ایسا حسن کا پیکر بن کر کے دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں کہ جس مصطفیٰ جان رحمت کے حسن سے یہ کائنات عالم جگمگا رہی ہے. برادران ملت اسلامیہ, حضرت ابو بکر کی صدیق, حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی صداقت میرے مصطفیٰ کریم کے نور پاک سے جگمگائی ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم کے نور مبارک سے جگمگائی ہے. حضرت عثمان غنی کی سخاوت آمنہ کے لال کے قدموں کی برکت سے جگمگائی ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شجاعت و بہادری مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم کے قدموں کی برکت سے برکت سے جو ہے دنیا کے اندر رونما ہوئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اور آگے چلے, حضرت امام حسن حسین کی شہادت میرے نبی کے نور پاک سے جگمگائی ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم کی ولایت و کرامت آمینہ کے لال کے نور پاک سے جگمگائی ہے. اور آگے چلے, غریب نواز کی کرامت ہندوستان کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ کریم کے نور مبارک سے جگمگائی ہے. اور آگے چلے, بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کی مجددیت مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم کے نور مبارک سے جگمگائی ہے. بلکہ مجھے تو یوں کہہ لینے دیا جائے کہ اب تک جتنے بھی جگمگائے ہیں وہ مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے, اور قیامت تک جتنے چمکتے رہیں گے آمینہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہوگا. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت تو یوں فرمایا کرتے ہیں یا رسول اللہ, چمک کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کی باتیں اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے معجزے رونما ہوئے کہ انسان دیکھنے کے بعد اس کی عقل حیران رہ جایا کرتی ہے. مکہ کے اندر دستور تھا کہ دائیاں آیا کرتی تھی مکہ کی سرزمین پر اور بچوں کو لے کر کے جایا کرتی تھی پرورش کرنے کے لیے. معمول کے مطابق قبیلہ سعد سے حضرت دائی حلیمہ اور ان کے خاندان کی کچھ اور عورتیں بھی اس سال آئی ہیں جس سال میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. مگر حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کی اونٹنی جس پر وہ سوار تھی بڑی کمزور تھی, اللہ اکبر, راستے میں چلنے سے بڑی عاجز اور قاصر رہ رہی تھی. دھیرے دھیرے چلتے چلتے مکہ میں پہنچی. آپ کے ساتھ کی جتنی بھی خواتین تھیں دائیاں تھیں وہ مکہ شریف میں پہلے آ چکی تھی. آخر میں حضرت دائی حلیمہ پہنچی ہے. عزیزان محترم, مکہ کے اندر جتنی دائیاں آئی ہیں انہوں نے بچوں کو لے لیا ہے, مگر میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں اپنی امی جان کے گھر میں موجود ہیں. حضرت دائی حلیمہ سب سے آخر میں آئیں. دائیاں آتی تھی مگر میرے آقا کسی کو نظر اٹھا کر کے دیکھا نہیں کرتے تھے, اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا کرتے تھے. آخر میں جب حضرت دائی حلیمہ آئی ہیں تو جب میرے آقا علیہ السلام کے رخ مبارک کو دیکھا ہے تو مصطفیٰ کریم نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور آمینہ کے لال مسکرانے لگے. اور یاد رکھیں اے نبی کے غلاموں, جب مدینے کے تاجدار مسکرایا کرتے ہیں تو سمجھو بگڑا ہوا مقدر سمجھ آیا کرتا ہے. جب مدینے کے تاجدار مسکرا جایا کرتے ہیں تو انسان جو رو رہا تھا وہ روتا نہیں ہے بلکہ اس کا رونا خوشیوں میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھ و سلام. میرے آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے ہیں تو زبان حال ارشاد فرمایا اے امی جان دائی حلیمہ سعدیہ, آپ سب سے آخر میں مکہ کی سرزمین پر آئی ہیں تو کیا ہوا, میں بھی تو اللہ کے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں جو دنیا کے اندر تشریف لے کر آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک میرے نور
سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا مگر سب سے آخر میں بھیجا ہے، تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے، تمام رسولوں کا امام بنا کر کے اس کو سب سے آخر میں اللہ نے مبعوث فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان محترم، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ عزیزان محترم، اس نور سے مراد مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں مدینے کے تاجدار پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آمینہ کے لال دنیا کے اندر آئے ہیں تو اللہ کا نور بن کر کے دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں انا من نور اللہ، میں اللہ تبارک و تعالی کا نور ہوں، وکل الخلائق من نوری، اور تمام کائنات تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور سے پیدا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ دنیا کے اندر آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں تو صرف عام بشر بن کر کے نہیں بلکہ نوری بشر بن کر کے دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ جب لوگوں نے قرآن کو پڑھا تو معاذ اللہ رب العالمین ان کا عقیدہ بگڑ گیا۔ کوئی کہنے لگا جب قرآن کی اس آیت کو پڑھا تو انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو کہنے لگے معاذ اللہ رب العالمین نبی تو ہماری طرح ہے، نبی کا ادب و احترام تو ایسے کرو جیسے اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کی جایا کرتی ہے۔ کہنے لگے نبی ہماری طرح، میں نے کہا بتاؤ نبی تمہاری طرح کیسے؟ کہنے لگے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ میں نے کہا ارے نادان، قرآن میں اللہ نے اس لیے فرمایا ہے تاکہ تم اللہ عز و جل کے پیارے نبی کو خدا کی برابر نہ سمجھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر قرآن میں یہ بھی تو فرمایا ہے من اللہ نور، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا تو پتا چلا آقا دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے بشر کے لقب سے بھی یاد فرمایا ہے اور نور کے لفظ سے بھی یاد فرمایا